إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے اس احسان کو جتاتے ہوئے فرمایا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ایسے حال میں پیدا ہوتا ہے کہ علم کی صلاحیتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ وسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے، لیکن خود علم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، ان کے رحم سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کو کچھ معلوم نہیں تھا اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اپنا فائدہ نقصان، دنیا اور آسمان و زمین کی باتیں، صحت کا معاملہ ہو یا کچھ بھی، اپنا مستقبل یا دین یا دنیا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تم کو لا علمی کے حال میں پیدا کیا، لیکن کیا فرمایا اللہ نے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کان، آنکھیں اور دل اللہ نے عطا کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ان نعمتوں پر بھی اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی عظمت کو معلوم کر کے اللہ کے احسانات کو جان کے اس کا شکر کرنے والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا، لیکن علم حاصل کرنے کے وسائل کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سنیں اور اللہ کی نشانیاں دیکھے اور پھر سوچے، اور سوچ کر کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے۔ اپنے اطراف بسی ہوئی ساری نعمتوں کو دیکھے اور سوچے کہ سب کس نے انتظام کیا ہے، اپنے آپ تو نہیں بن گیا، کسی نے یہ سارا میری موافقت میں میری ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں میرے اطراف پھیلا کے رکھ دیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے اتنی ساری غذائیں، اناج اور پھل
اور اسی طرح سے اور بھی دوسری نعمتیں، گوشت، اور پھر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتیں اس نے پیدا کی، ہوا چلائی، بارش برسائی، اناج پھل اگائے، جانوروں کو تابع کیا، اور سورج چاند کا نظام رکھا، رات دن کا نظام رکھا، ساری مخلوقات کو مسخر میرے لیے کیا، میرے نفع کے لیے ان کو حرکت میں لگا دیا۔ ایسا دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ سارا نظام انسان کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، تو دیکھے اس کو، اور پھر نبیوں کی بات کو سنیں، وحی والے کلام کو، وحی کی بات کو سنیں، آنکھوں سے اللہ کی وہ نشانیاں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، اور کانوں سے اللہ کی ان آیات کو سنیں جو وحی کے ذریعے سے انسان کو دی جاتی ہیں۔ آیتیں دو طرح کی ہیں، اللہ کی آیات دو طرح سے ہیں، دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں، آیتیں جنہیں آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ہمارے اطراف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، افلا تبصرون۔ لیکن کچھ آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، ان آیات کو سن کر ایک انسان ان آیات کے ساتھ جوڑے، یہ سب کچھ جس نے کیا ہے اسی نے یہ بات بتائی ہے، تو سنے، دیکھے، اور پھر اس پر دل میں سوچے، دل میں غور کرے، اور نتیجہ کیا ہو؟ اللہ کا شکر گزار بن جائے، ہاں اللہ نے دیا یہ سب کچھ، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر وہ سارا شکر اپنے قول و عمل سے ظاہر کریں کہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں، ان نعمتوں کے جواب میں انسان اللہ رب العالمین کی طاعت کا اہتمام کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا کچھ بھی، نہ دنیا نہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو یہ دین دیا، لیکن انبیاء ہمیشہ رہتے نہیں ہیں، انبیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک عمر ان کی ہوتی ہے، وقت ان کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ہر نبی کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ وہ جو علم ہے نبی کی ذات کے ساتھ چلا نہیں جاتا، نبی کی بات نبی کے ساتھ جاتی نہیں، بلکہ اس علم کو انبیاء اپنی زندگی میں لکھوا لیتے ہیں، اور یہ علم ایک نسل سے دوسری نسل میں کتاب کی صورت میں قلم کے ساتھ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو علم دھندلا ہو کے ختم ہو جاتا، اگر یہ قلم نہیں ہوتا کتنا یاد رکھ پاتے لوگ، اگر قلم نہیں ہوتا تو علم دھندلا ہو جاتا اور مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی حفاظت کے لیے علم کو ایک نسل سے دوسری نسل میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل کرنے کے لیے قلم کی تعلیم انسان کو دی، تاکہ وہ خود نہ پہنچ کے بھی اپنی بات کو پہنچا سکے دوسرے علاقے میں، دوسری نسل میں، دوسرے دور میں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، قلم کیسی بڑی نعمت ہے۔ تو پچھلے دروس میں بھی ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں، آج بھی اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ قلم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا، مسلمان ویسے بھی سچر رپورٹ میں ہم لوگ سب سے کم پڑھے لکھے اور ایک دم پچھڑے ہوئے، بلکہ پچھڑی ہوئی قومیں جن کو سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچھڑے ہوئے ہم لوگ ہیں، اور ان سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی اسلام کی وجہ سے یہ ہے؟ نہیں ہے، یہ اسلام پہ چلنے کی وجہ سے نہیں، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے۔
دوسری قوموں کی بگاڑ ان کے اپنے دین پہ چلنے کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ اس میں خرافات ہیں۔ ہماری بلا، ہماری مصیبت، ہمارا زوال، ہماری پستی دین پہ چلنے کی وجہ سے نہیں ہے، دین پہ نہیں چلنے کی وجہ سے ہے۔ یہ فرق ہے دوسرے ادیان میں اور اسلام میں، کیونکہ ان کے رسم و رواج، ان کا نظام، ان کا سماجی ڈھانچہ، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اس پہ اگر واقعی انسان چلنے لگے تو پچھڑ جائے۔ اندھ وشواس۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں؟ سائنس بھی کئی بار ٹکرا کے سر پھوڑ لیتا اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی تحقیق آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اسلام اپنی جگہ پہاڑ کی طرح باقی ہے۔ کتنی ساری ایک کے بعد ایک تھیوریز آئی اور چلی گئی، لیکن اسلامی تعلیمات اس دور میں بھی اپنی حقانیت کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی مسلمان ہو رہا۔ مغربی ملکوں میں لوگ آسانی سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام میں قلم کی اہمیت ہے، پڑھنے لکھنے کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم کتنی اہم چیز ہے۔ اور آج انشاءاللہ اسی حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں آ کے رک گئے تھے نا پچھلے ہفتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القلم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو سورہ القلم کی ہے۔ قرآن میں ایک سورت تھی جس کا نام کیا ہے؟ قلم۔ پیسہ نام کی کوئی سورت ہے؟ ہاں، قرآن میں قلم نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت رکھی ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن کی اکثر صورتوں میں شروع میں الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، یا اسی طرح سے طٰہٰ نون صاد، اس طرح کے حروف آتے ہیں۔ اس پہ بہت تفصیل سے علماء نے گفتگو کی، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ یہ جو حروف ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ کوئی سیکرٹ میسج ہے یہ؟ علماء نے کہا کہ یہ حروف ہیں، عرب کو بتایا گیا کہ یہ جو کلام ہے یہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے جو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہیں۔ الف با تا جتنے بھی ہیں عربی کے حروف ہیں، یہ کلام قرآن انہی حروف سے بنا ہوا ہے، لیکن تم ان حروف کو جان کے بھی، اس عربی زبان کو جان کے بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم ایسا کلام پیش کر سکتے نہیں۔ ان کو چیلنج کیا گیا، الف با تا بنا کے بتاؤ، ویسا کلام لاؤ جو اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم واقعی منکر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کلام کے، اور تمہارا کہنا ہے یہ تو انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو نا، تم بھی تو عرب ہو، اور یہ بھی کلام وہی ہے جو حروف سے بنا ہوا ہے، حروف سے کلمات بنتے ہیں، کلمات سے جملے بنتے ہیں، آیات ہیں، تو اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے اور حروف سے بنا ہوا ہے، تمہارے پاس بھی تو حروف ہے نا، اور تم بھی شعر بولنے والے ہو، یہ شعر نہیں ہے، یہ نثر ہے، یہ کلام ہے، تم بھی ایسا کلام بنا کے لاؤ۔ تو یہ جو حروف ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا، یہ لو الف لام میم را طٰہٰ صاد قاف، یہ سارے حروف ہیں، تم بنا کے لاؤ ایسا۔ اور علماء نے کہا کہ ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ عموماً جنس، اور یہ ہمیشہ سورت کی شروعات میں آئے گا، اور عموماً عام طور سے جس صورت سے یہ یعنی حروف سے جو سورت شروع ہوتی ہے
اس کے بعد آپ دیکھیں عام طور سے قرآن کی بات ہوگی. آپ چیک کیجئے جہاں بھی آپ کو حروف مقطعات ملیں گے عموماً اکا دکا مقام چھوڑ کے جس میں علماء نے کہا کہ اس میں بھی قرآن کی بات آتی ہے اس صورت میں آپ کو ملے گی. چیلنج کچھ نہ کچھ ملے گا اور قرآن کا اعجاز آپ کو ملے گا. لیکن عموماً جہاں بھی ان حروف سے قرآن کی کوئی صورت شروع ہوتی ہے اس کے فوری بعد قرآن کی بات ہوگی اور قرآن کی عظمت کا بیان ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون قسم ہے قلم کی اور جس کو لوگ لکھ رہے ہیں اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. یسترون جمع کا صیغہ ہے, قسم ہے. اب دیکھیے قرآن کریم جو ہے قرآن ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات, جو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. تھوڑا سوچنا پڑتا اس میں, اور زیادہ ہم خود سے نہ سوچیں. جو مفسرین نے اس کو تدبر کے بعد جو بتایا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ آیتیں ہیں لیکن ان میں ربط کتنا بڑا اور کتنی بڑی حقیقت اس سے سامنے آتی ہے. اور قرآن کے استدلال کا انداز ایک دم آسان ہے, سیدھا سادہ, ایسا کہ پروفیسر بھی سمجھے اور کسان بھی سمجھے. ایسی ڈیپ بات کہ صرف بڑے لوگوں کو سمجھ میں آتا, پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آتا, عام آدمی کو نہیں. قرآن کا استدلال کا انداز سادہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جس کی لکھنے والے جسے لکھ رہے ہیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کس کی کھائی؟ قلم کی. اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے اس کو مطلق چھوڑ دیا. علماء نے کہا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں انسان کے اعمال کو, یا ہر پیدا ہونے والے کا جب حمل 4 مہینے کا ہو جاتا ہے سارے اس کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے, اس کا رزق, اس کا عمل وغیرہ وغیرہ. اور لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے قلم, وہ قلم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ذکر کیا قلم کتنے ہیں. اس سورت کی تفسیر میں قلم 12 قسم کے قلم ذکر کیے ہیں. کون سب سے پہلا اور سب سے اشرف قلم کون سا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ. اس نے کہا ما اکتب, اے اللہ کیا لکھوں؟ کہا لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے. ساری چیزیں جتنی ہونے والی تھیں اور جو ہوا اور جو ہونے والا تھا سب اس قلم نے اللہ کے حکم سے جیسا اللہ نے بتایا لکھ دیا. کہا یہ قلم. پھر اس کے بعد وحی والا قلم وما یسطرون. پھر آ گیا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. آپ تو امی ہیں لیکن اس قرآن کو لکھنے والے کون؟ صحابہ. اس کو صحیفے میں لکھ لیتے تھے, کوئی پیڑ کی کھجور کی چھال پر, کوئی کپڑے پر, کوئی پتھر کے سل پر, اور کوئی کسی اور چیز پر. قسم ہے قلم کی. کون سا قلم؟ لوح محفوظ بھی آ گیا اس میں, یعنی اس کا جو قلم ہے وہ بھی آ گیا, پہلا قلم. اس کے بعد ابن قیم کہتے ہیں وحی والا قلم, کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی وحی کو لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد علماء کا قلم. علماء جو دین کی باتیں لکھتے ہیں, فتاوا اور علمی باتیں جتنی لکھتے ہیں وہ قلم. اسی طرح سے بادشاہوں کا قلم. ایک بادشاہ دوسرے سے کوئی بات کرتا ہے, خط کے ذریعے سے لکھ کے بھیجتا ہے یا فرمان جاری کرتا ہے, معاہدے ہوتے ہیں, بادشاہوں کا قلم. اسی طرح سے اطباء کا قلم. دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا نا, جو آپ کو پڑھنے نہیں آتا وہ بھی لکھ کے دیتا ہے. تو دوائی جسم کا بھلا اس میں ہے. اطباء کا قلم. اسی طرح سے قاضی کا قلم. لوگ جھگڑے لے کے جاتے ہیں, نکاح طلاق کے معاملات, جائیداد کے معاملات, قاضی فیصلہ کر دیتا ہے, قلم توڑ دیتا, ختم, فیصلہ ہو گیا. قاضی کا قلم. اسی طرح سے لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں, فلاں زمانے میں فلاں دور میں یہ بادشاہ تھا, فلاں مسئلہ ہوا, ایسا ہوا, جنگ ہوئی, یہ ہوا, جو بھی ہوا,
فلاں شخص پیدا ہوا وہ ایسا تھا، تاریخ کا قلم۔ اسی طرح سے لوگوں کے رزق تقسیم کرنے کے اعتبار سے جو حسابات ہوتے ہیں، کس کو کتنا دیا جائے، زکوٰۃ کا کیلکولیشن یا حقوق میراث وغیرہ جائیداد، وہ قلم حساب والا قلم، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے رزق، ان کی ضروریات، ان کے معاملات، ان کو سب تقسیم ہوتا ہے۔ اسی کے علاوہ اور قلم ذکر کیے، ردود والا قلم جو اہل علم رد کرتے ہیں باطل کا، وہ بھی قلم ہے۔ شہادت والا قلم، گواہی دیتا آدمی، ہاں تم بھی گواہ، نکاح نامے پہ 2 لوگ سائن کرتے کہ نہیں کرتے، وہ بھی قلم، ہاں میں بھی تھا نکاح میں، گواہ ہوں اس بات کا۔ گواہی کے لیے قلم سگنیچر آدمی کرتا ہے۔ کہا کئی قلم اس میں آتے، زندگی کے کتنے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نقشے بناتے، وہ بھی تو قلم آتا۔ میں آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن شروع سے اب تک یہی چلتے آئے ہیں، اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ چونکہ موبائل ساتھ میں رہتا ہے، اس لیے جب سائن کرنے کا وقت آتا تو آپ بولتے پین ہے کسی کے پاس، فقیر کی سا مانگ کے دوسرے کا لے کے لکھتے۔ ابھی بھی چلتا ہو، بند نہیں ہوا، ابھی بھی ہے قلم۔ آپ زندگی کے کتنے سارے شعبے آپ دیکھیے، قلم ہے وہاں پہ، قلم ہے ہی ہے۔ اگر یہ قلم ہٹا لیا جائے تو کیا کریں گے؟ انگوٹھا؟ سوچیے دنیا کا نظام کتنا پچھڑ جائے گا۔ اور دینی علوم آپ دیکھیں کتنی کتابیں علماء نے لکھی، ان کے نام شمار کرنا اس کے لیے زندگی کم ہے۔ وہ قلم ہی کے ذریعے علماء چلے گئے، لیکن ان کا علم کتابوں میں باقی ہے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی اہمیت جتائی اور قسم کھائی، اس کی قسم ہے قلم کی، اور اس کی جس کو لوگ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر علماء نے کہا وہ قلم جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر آ گیا وہی قلم کے بعد نون کے بعد کیا آیا؟ جس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ کس چیز پہ قسم کھائی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہو۔ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ مجنون دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، پاگل کے لیے بھی آتا، اور جس کو جن لگ گیا، جس پر جن مسلط ہو گیا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور چونکہ جن کسی پر مسلط ہو جائے تو پاگل جیسے ہی کرتا ہے، تو لفظ جو بنا ہوا ہے وہ جن سے ہے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور اس کو جن ڈھانپ لے۔ ان دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مجنون کا لفظ آتا ہے، پاگل۔ جب کوئی انسان سماج سے اوپر اٹھ کر کوئی بات کرتا ہے جو ان کے لیے بالکل انوکھی ہوتی ہے، لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پاگل کہیں کا، پاگل ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی اونچی تھیں اور اتنی اعلیٰ بات تھی، اور خصوصاً اس دور میں شرک اتنا پھیلا ہوا اور بسا ہوا تھا سماج کے اندر، کہ جب آپ سب سے کہتے تھے کہ یہ سارے معبود نہیں، صرف ایک معبود، تو ان کو اس پر تعجب ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات لے کے آیا، دیکھو نبی، کیا بات ہے یہ؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سارے معبودوں کا دیکھو ایک ہی معبود کر دیا اس نے، سب کینسل اور ایک ہی، بس ختم۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی بھی معبود نہیں، ایک ہی، بس ختم۔ یہ سارے معبود چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان کو یہ بات اتنی عجیب لگتی تھی کہ وہ اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے؟ بجائے اس کو ماننے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا کہتے تھے؟ مجنون۔ خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد کے لیے ہر چیز قربان کرنے، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ ایسا عموماً آدمی کرتا ہے نہیں۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ سماج ایک دم دشمن ہو گیا تو کیا ہوتا؟ سماج کے رنگ میں رنگ جاتا، جیسے آپ بولیں صاحب۔ تو دنیا میں عموماً ایسا چلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جیسا سماج چل رہا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کے الگ تھے، سارا سماج ایک طرف جا رہا تھا
اور آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک انوکھی بات کہہ رہے ہیں جو بالکل ان کے لیے غیر مانوس ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ کو بالکل پاگل مجنون بولتے تھے. اللہ نے کہا اے نبی آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہو. انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے، جو دعوت دی ہے، جو کتاب دی ہے، اور بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، اور جو کچھ عطا کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اسی لیے بعض علماء نے علم الانسان ما لم یعلم کی تفسیر میں کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اور اللہ نے خود یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی ہے، کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو بعض نے یہ تفسیر اس طرح سے کی ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی آپ پر اللہ کا بہت عظیم فضل ہمیشہ سے رہا ہے. سورہ والضحیٰ میں آپ دیکھیں اللہ نے اپنے احسانات جتائے. ہمیشہ سے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رعایت میں رکھا، آپ کو پروان چڑھایا اور وہاں تک لایا کہ اس پورے گندے سماج میں جو بالکل کیچڑ بن چکا تھا، برائی کے اعتبار سے، عقیدے اور اخلاق کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے، اس سماج کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑا نہیں. عموماً آدمی اپنے سماج کی پیداوار ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے انسان کی سوچ ویسی بنتی ماحول کے اعتبار سے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں رہ کر، شرک کے ماحول میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ توحید والے. اس شرک میں پڑے ہی نہیں، وحی آنے سے پہلے بھی آپ شرک نہیں کرتے تھے، وحی آنے سے پہلے بھی آپ شرک نہیں کرتے تھے. اور اس بد اخلاقی کے ماحول میں رہ کر بھی آپ کا اخلاق ایک دم اعلیٰ تھا، آپ سب سے الگ تھے. تو اللہ نے کہا اے نبی یہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، ہے نہیں ایسا. آپ کے رب کی نعمت سے، یہاں خاص طور سے کہا کہ یہ جو جس وجہ سے آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ دین، یہ توحید، یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے. اسی کی وجہ سے آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں نا، اسی توحید کی وجہ سے آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، اسی اسلام کی وجہ سے آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. آپ مجنون نہیں ہو، آپ پر آپ کے رب کی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تم پر تمہاری یعنی اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے دین ہونے کے لیے پسند کر لیا. قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی آپ کہیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اس سے ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے. یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن تم کو ملا ہے، یہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ملا ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کو پا کر خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو نعمت بتائی، اسلام بھی نعمت، قرآن بھی نعمت. تو اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں. تو اللہ نے قلم کی، اور اس قلم سے جو لوگ لکھ رہے ہیں وحی، اس کو بنیاد بنا کے اور اس کی قسم کھا کے کہا آپ پاگل نہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ پاگل کی باتیں کوئی لکھتا؟ آپ دیکھیے کنیکشن کیسا آئے گا. کیوں ایسا؟ اللہ نے کیوں قسم کھایا اس کی اور آگے یہ بات کیوں کہی؟ دنیا میں کوئی پاگل ہے، چلو بھائی پاگل ہے، لکھو اس کی باتیں. کوئی دکھا آپ کو ایسا؟ اور سمجھدار لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم والے لوگ، لکھنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ، ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہیں، امی، بیٹھ کے لکھ رہے ہیں وہی. ہاں، پاگل آدمی کیا بولتا؟
کٹ پٹ کچھ الٹی سیدھی کچھ بھی باتیں بولتا ہے وہ. ہاں گھوڑا اوڑا چھیلائی کچھ بھی بولتا ہے آدمی. کیا پاگل آدمی بامانہ بات بولتا ہے اور اتنی بامانہ کہ وہ لکھنے لائق ہوتا ہے ایسا؟ اللہ نے بتایا اے نبی آپ کی بات لکھ رہے لوگ, قسم کھا رہا ہے اللہ قلم کی اور جسے لوگ لکھ رہے ہیں. کلام تو دیکھو, پاگل ایسی بات بولتا, عقل مند بھی نہیں بول پاتے. عقل والے بھی ایسا کلام نہیں لا پا رہے ہیں, گونگے پڑ گئے عرب. تو یہ کلام خود اس بات کی دلیل ہے. اور سمجھدار لوگوں کا, قوم کے سمجھدار لوگوں کا ان باتوں کو لکھ لینا اس بات کی دلیل ہے یہ پاگل نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, پہلی دلیل ہے کہ پاگل کا کلام بکواس ہوتا ہے, لوگ اس کو شمار نہیں کرتے. کوئی آپ کو ملا, دیکھو پاگل کچھ بول رہا, بہت بڑی بات بول رہا, رہے گا سنو ذرا جا کے. کوئی ملتا ہے ایسا حکمت کی باتیں بول رہا ہو, پاگل ہے وہ. عام لوگوں کی بات الگ رہتی, پاگلوں کی بات بہت صحیح رہتی, سننا چاہیے اس کو. کوئی ملا ایسا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ آ کے پاگل کے پاس بیٹھ کے کچھ لکھ رہے, بہت بھاری بات ہے بھائی, لکھنے کا رہتا کام کی چیز ہے. کوئی ملا آپ کو ایسا؟ نہیں ملتا. پاگل کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی, فضول بات ہے وہ. ان کو تم پاگل کہہ رہے ہو, جبکہ قوم کے سمجھدار لوگ, بااخلاق لوگ, اچھے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کے تابع ہو گئے. اتنے تابع کہ کچھ بھی بولتے ہیں تو لکھتے ہیں, اور وہ باتیں لکھی جاتی ہیں. لکھی ہوئی کو پڑھ کے دیکھو, ہے تمہارے پاس ایسا کلام؟ وہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاگل نہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کلام, لکھا ہوا کلام خود دلیل ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے. آج بھی اگر قرآن کوئی پڑھے, کوئی بول سکتا ہے اس کو نعوذ باللہ کہ کسی مجنون کا کلام ہے؟ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ کتنے لوگ ہیں قرآن سنتے سمجھتا بھی نہیں, سمجھتا بھی نہیں, رونے لگتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا سن کے, انگریز کچھ ایک لفظ سمجھ رہا نہیں اس میں سے, لیکن سن کے کتنا سکون لگتا ہے. دوسرا کلام پڑھو عربی کا, عربی میں ہوا ایسا کہ عیسائیوں نے بائبل جو ہے اس کو عربی میں لکھا. اب وہ انٹرنیٹ پہ ہے وہ, اور پڑھ کے بھی سنایا کسی, میرے پاس موبائل میں. وہ سنو اور قرآن سنو, زمین آسمان کا فرق بھی بولنا بہت چھوٹی چیز ہے, اتنا بڑا فرق ہے. سنتے ہی محسوس ہوتا ہے کون بنایا یہ, کون لکھا ہے. اور وہ لکھنے والے کون ہوں گے؟ گلی میں بیٹھنے والے, موبائل کھیلنے والے بچے, پروفیسرز ہیں وہ, جو سالوں سال رہ کے عیسائیت پہ فلسفی, ریلیجن, تھیالوجی, یہ وہ پڑھ کے پھر عربی سیکھے, ماسٹر بنے, اور انہوں نے کیے. اور ایک آدمی نہیں کیا چلو میرے کو کچھ کام نہیں کرتا میں, ٹیم مل کے ایک دم پوری اس کی کمیٹی بنا کے کیے وہ. اور 1400 سال پہلے ایک امی جس کو تم پاگل بولتے ہو, اس امی پر اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا, اس نے پیش کیا. ہے تمہارے پاس ایسا کلام؟ با معنی کلام کہ سننے میں بھی اچھا, سمجھنے میں بھی اچھا, دونوں رہنا, خالی سننے میں نہیں رہنا. معنی کے اعتبار سے اس سے اور زیادہ بڑی بات, سننے میں بھی سکون محسوس ہو اور پڑھنے کے بعد علم کی گہرائیاں اس میں نکلے. اب یہی دیکھو کہ اللہ نے قسم کیسا کبھی سوچے تھے ایسا رہے گا, اس میں کنیکشن کیا ہے؟ نون. ایسا کلام لا کے بتاؤ, الف با تا تمہارے پاس بھی ہے, بناؤ. والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کے لکھے ہوئے کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ کے رب کی نعمت سے نبی آپ مجنون نہیں ہوں, آپ پاگل نہیں ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں دلایا جا رہا کہ آپ یہ مت سمجھو آپ پاگل نہیں ہو, آپ دوسروں کو بولا جا رہا ہے, دوسروں کو بولا جا رہا ہے, لیکن خطاب کس سے ہے؟ نبی سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ دفن کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھے دفن کیا گیا تھا, کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا. پوچھا اس سے جا رہا, لیکن مطلوب کون ہے؟ دوسرے.
خطاب اصل میں اس سے ہے، لیکن اشارہ کس کی طرف ہے؟ ڈانٹ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قتل کیا تھا، اس کو دفن کیا تھا۔ خطاب نبی سے ہے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کو بھی یقین نہیں تھا کہیں میں تو پاگل نہیں ہوں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے، اے نبی آپ برا مت مانو، یہ بول رہے ہیں آپ کو پاگل، آپ پاگل نہیں ہو۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ پھر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے اس سے، آپ جب برداشت کرو گے، صبر کرو گے اور اپنے مقصد پر جمے رہو گے، اس تکلیف اٹھانے پر یہ رائے گاہ نہیں جائے گی تکلیف۔ آپ کو یہ لوگ ستاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو مجنون، کاہن، شاعر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو آپ صبر کریں، آپ کے لیے اس پر کیا ہے؟ ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا بے حساب۔ آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر اس پر ہے، صبر کیجئے۔ آپ پاگل بول رہے ہیں، دکھتا ہے دل، برا لگتا، صبر کیجئے، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی مزید یہ کہ آپ کا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ پاگلوں جیسی حرکت تو یہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ کے بارے میں بولنے میں متفق بھی نہیں۔ کوئی کیا بولتا؟ یہ جادوگر ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ دوسرا کیا بولتا؟ ان پہ جادو ہوا ہے۔ دونوں باتیں کیا ہیں؟ کانٹرڈکٹری۔ جادو ہوا ہے کہ جادو کرتے ہیں، جس کے جی میں جو آ رہا بول رہا۔ پاگل تو یہ لوگ ہیں کہ کسی ایک بات پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی شاعر بولتا ہے، کوئی کاہن بولتا ہے، تو ان کی اپنی باتیں متفرق ہیں، ایک بات پہ جمانی۔ پاگل تو یہ ہیں، اور ان کا اخلاق دیکھو اور آپ کا دیکھو۔ پاگل کا اخلاق اچھا رہتا، کپڑے پھاڑ رہا، کبھی بال نوچ رہا، ہاں کبھی دوسرے کو ڈاکٹر آ رہا تو اس کا علاج کرنا شروع کر دیا، ہاں اس کی داڑھی کھینچ رہا، اس کے کان کھینچ رہا، آنکھیں کیسی کہاں جا رہی اس کی، زبان کہاں جا رہی اس کی، ہاتھ پاؤں میں کوئی سنکرونائزیشن ہے کیا اس کا، مائنڈ اور باڈی کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاگل ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں اور نبی صبر کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں اور نبی سمجھداری کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا اخلاق دیکھو، آپ معاف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں، آپ اچھی تعلیمات دے رہے ہیں، آپ کا اخلاق دیکھو۔ تو آپ کا اخلاق خود بتا رہا ہے کہ مجنون آدمی اچھا ایسے اخلاق والا نہیں رہتا۔ اخلاق تو دیکھو، زندگی تو دیکھو، ان کی زندگی بتا رہی کہ مجنون نہیں ہے۔ تو پہلے تو بات، اس کے بعد ذات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ پہلے آپ کی بات کو دلیل بنایا، ان کی بات سنو، سمجھ میں آ جائے گا۔ لکھنے لائق بات ہے، ہر بات کو لکھتا۔ بیوی آپ کی ساری باتیں لکھتی کیا؟ اور وہ شوہر بول رہا کچھ تو لکھو، بڑی بات ہے، وہ قدر کرتی، عزت کرتی، سب اپنی جگہ۔ آپ کی باتیں لکھتی بیوی، آپ لکھتے کیا؟ بیوی کی بات ہے بھائی، بہت حکمت کی بات ہوگی، کون لکھتا؟ کتنی ساری باتیں ہوتی، کوئی لکھتا نہیں اس کو۔ اتنی بڑی بات کی لکھی جائے، یہ عام باتوں سے اوپر ہے۔ تو پہلے بات کی عظمت کو بیان کیا، اس کے بعد ذات کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کا اخلاق بھی دیکھو، خالی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا۔ آپ کی زندگی دیکھو، آپ کے اخلاق دیکھو، کتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق والا ہونا بتاتا ہے کہ مجنون ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پاگل تو سب الٹی حرکتیں کرتا، اس کی زندگی میں ڈسپلن ہی نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی دیکھو کتنی ڈسپلن ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں طرف سے کپڑے پہننا، بائیں طرف سے اتارنا، ساری چیزوں میں استنجا جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے، مسجد میں جا رہے ہیں تو دایاں پہلے۔ ان کی زندگی پوری ایک دم ڈسپلن والی ہے۔ پاگل ایسا رہتا؟
کیا کر رہا ہے اس کو خود سمجھتا نہیں. تو پاگل ایسا نہیں ہوتا ہے، با ادب انسان، با اخلاق انسان، ان کی زندگی ان کی ذات بتا رہی ہے، ان کی شخصیت بتا رہی ہے کہ پاگل ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے 2 دلیلیں دی کس چیز کے رد کرنے میں؟ مجنون نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، اور یہ دوسری وحی. بعض علماء نے کہا ایک دم شروع کی وحی میں سے جب لوگ مذاق اڑانا شروع کیے تھے اللہ کے نبی کا اور پاگل بولنا شروع کیے تھے آپ کو، پھر کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی پاگل کون ہے. فیوچر ٹائم خود بتائے گا کہ آپ جو بول رہے ہو ویسا ہونے والا ہے، آپ جو دعوت لے کر کھڑے ہو وہ غالب آنے والی ہے، یا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہوگا، یہ لوگ صحیح ثابت ہوں گے، یہ غالب آئیں گے. فیوچر خود بتائے گا پاگل کون ہے. ٹائم کی دلیل. اتنی بڑی پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی بجائے کوئی نہیں بول سکتا. اس وقت میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماج میں کیا جگہ ہیں؟ پاگل بول رہے ہیں لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں. صحابی خود کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور بازار میں مشرکین ابو جہل آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اور آپ کے سر پہ، آپ کے پیچھے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے اور آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں ان کی بات مت سننا ہے، تم کو لات اور عزیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے. آپ کے سر پہ مٹی ڈالی جا رہی. وہ دور نہیں ہے جس میں آپ کمزور ہیں. فیوچر معلوم نہیں کیا ہوگا، دعوت چلے گی، فیل ہوگی، مٹ جائے گی، معلوم نہیں ابھی. لیکن اس دور میں کہا جا رہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھو گے، یعنی آپ کی زندگی میں کریں گے. یہ نہیں کہا یہ دیکھیں گے. بعض داعی ایسے ہوتے ہیں دعوت دیتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کی دعوت چلتی ہے، بعد میں ان کا علم عام ہوتا. نہیں، ایسا نہیں. آپ کی زندگی میں دکھائیں گے. اتنا بڑا دعویٰ اور ہوا کہ نہیں ایسا؟ ہاں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے. یعنی کہ آپ سمجھو گے وہ سمجھیں گے نہیں. اتنا واضح طور پر اس کو نتیجہ سامنے لائیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے. یہاں پر سوفا کا لفظ استعمال نہیں کیا جو دور والے فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. سین استعمال کیا گیا جو نزدیک والے فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. کیا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، کون ہے جو پاگل ہے. مفتون مجنون. واقعی پاگل کون ہے کہ آپ کی دعوت کو نہ مان کے یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، یا آپ کی مخالفت کر کے یہ عقل مندی کر رہے ہیں. یہ ان کو ٹائم بتائے گا، وقت کی دلیل ان کے سامنے رہے گی، انجام خود بتائے گا کون پاگل ہے. ابھی پاگل بول رہے نا، ٹھیک ہے، ٹائم آنے تو معلوم پڑ جائے گا. واقعی انجام بتائے گا کہ پاگل کون تھا کہ حق کی دعوت کا انکار کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. ایک وقت آئے گا کہ یہ خود اپنے آپ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ پاگل تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں تھی، آپ کی دعوت غلط نہیں تھی، آپ کی شخصیت غلط نہیں تھی، آپ نعوذ باللہ مجنون نہیں تھے، بلکہ آپ سب سے عقل مند انسان تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فیوچر کے بارے میں بتا دیا، ان قریب معلوم ہو جائے گا. ٹھہر، تھوڑا انتظار کرو. نوح علیہ السلام کو بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنانا شروع کی. اور جو قوم کے لوگ جو نہیں مانتے تھے، آس پاس سے گزرتے تھے، تو کیا حضرت اب دعوت چھوڑے کشتی بنا رہے؟ اب اچھا چلائیں گے کہاں پہ؟ پانی تو ہے نہیں، چلائیں گے کہاں پہ؟ دیکھو بولتے اچھا، بولتے تھے نا پاگل ہیں. دعوت دیے توحید، یہ مت کرو مت کرو. ایک وقت تک دعوت دی، ہم پہلے سے بولتے تھے پاگل نہیں.
اب پانی تو ہے نہیں، دریا سمندر کچھ بھی نہیں، اور کیا بنا رہے آپ؟ حضرت کیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ چلائیں گے کہاں پہ؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے آج تم ہم پہ ہنستے، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا حال ہنسی کے لائق ہوگا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، زندگی میں دکھائیں گے کون پاگل ہے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یعنی دعویٰ کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی عام انسان ایسا دعویٰ کر سکتا نہیں۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے، واقعی اللہ کے رسول تھے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بتا دیا تھا، یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، یہاں فلاں پڑا ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مہارتھی مخالفین کیا حال ہوا؟ دشمن تھے۔ ایک وقت آیا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ اس سے پہلے کی آیات ہیں، اقرا کے بعد یہ نازل ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا درمیان میں اور کچھ ہے، لیکن دوسری صورت مکمل صورت یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک دم شروع کی وحی، اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ ایسے بھی حالات آئے، آدمی سوچ سکتا تھا ایسا کیسا بولتی ہے دنیا، اللہ نے تو بتایا کہ تم بھی دیکھو گے، یہ بھی دیکھیں گے، لیکن کیا حالات تو الٹے ہو رہے ہیں؟ نہیں، مکہ چلے گئے، وہاں مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اس کے بعد حدیبیہ ہوا، اور بھی ذلت دکھائی دے رہی، کمپرومائز کر رہے ہیں، اتنی ساری شرطیں مشرکین کی، ون سائیڈڈ کمپرومائز۔ لیکن اس کے 2-2.5 سال کے اندر ہی حالات اچانک ایسے بدل گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نکالے گئے تھے وہیں واپس لوٹے، غالب آئے، اور آپ کو جنگ نہیں کرنی پڑی۔ عجیب، پڑھے ایسا کہیں کہ ایک انسان کو کسی علاقے سے نکال دیا گیا، اس کے ساتھ والوں کو بھی وہاں سے مجبوراً جانا پڑا، جان بچا کے نکلنا پڑا، اتنا ستائے، اتنی طاقت تھی ان لوگوں کی کہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ پھر کچھ ہی سالوں کے اندر، کتنے سال؟ 10 سال کے اندر واپس وہ آئیں اور غالب آئیں، اور جنگ بھی نہیں کرنی پڑی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اعلان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں، جو گھروں میں چلے جائیں گے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چپ چاپ گھروں میں چلے گئے، سامنے کھڑے ہیں، کیا کریں ان کا؟ ایسے کہ آپ کو تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی اور آپ غالب آئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر پوری جنریشن بدل دی، پورے عرب کو آپ کے ماتحت کر دیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں، کون ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لوگ گمراہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ والے صحابہ کو یہ لوگ گمراہ کہتے ہیں، صحابی کہتے تھے وہ لوگ بد دین ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا ہے، تو اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ پر بے دینی کا الزام لگا رہے ہیں، آپ کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، آپ دکھی نہ ہوں، یہ تھوڑی آپ کو اجر دینے والے ہیں، یہ تھوڑی نہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ تھوڑی نہ دلوں کا حال جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ انجام ہے۔ آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یعنی آپ کو ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ میں صحیح ہوں میں غلط نہیں ہوں، اللہ کو معلوم ہے، آپ اپنی دعوت دیتے رہو، آپ کا انجام اللہ کے پاس ہے اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہو۔ ان آیات میں آپ دیکھیں، اور اس کے بعد پوری سورت چلتی ہے، قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کیسی زبردست ہے۔
افسوس کہ آج ہم لوگ قرآن کو ویسا پڑھتے نہیں ہیں. ابھی صرف 7 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. قرآن کتنا ہے؟ 114 صورتیں قرآن میں ہیں، اور اس میں کتنی آیتیں، کوئی چھوٹی صورت ہے کوئی بڑی صورت ہے. ایک ایک آیت میں علم کا سمندر ہے. کاش کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے بنے اور سمجھ کے پڑھنے والے بنے. یہ نہیں مرنا نہیں تو مارو اس کو پڑھ کے سورہ یاسین. یہی ہے نا ہمارے ہاں. مولوی صاحب ہمارے دادا کی روح اٹکی ہوئی نکل رہی نہیں، تو جسے کپڑا جھٹک دیتے ہیں ویسے جھٹکنے کے لیے کیا کرو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو. ایک دم مجرب نسخہ ہے. مرنا ہی مرنا ہے، پڑھو. اور مر گیا تو پھر کیا ہے، قبرستان میں اعلان ہے قرآن خوانی ہوگی دادا جان کے نام کی. تو نہیں مر رہا تو مارو، اور مر گیا تو ثواب بخشنے کے لیے. اور دادا کا انتقال ہوا تو ہی پڑھو، مردہ بھی چلا گیا تو اس کے لیے پڑھو. اور جو زندہ ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گیا تو قرآن خوانی ہوگی. نیا گھر لیا ہم لوگوں نے، نئی دکان لیے، نیا گھر. انتقال کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے اس کو، چاہے دنیا سے انتقال ہو جائے یا ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں انتقال ہو جائے. ہم نے جنتر منتر کی کتاب بنا لیا قرآن کو، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، انسان کی سوچ کو اونچا کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اخلاق کو درست کرتا ہے، دلوں کی اصلاح سے ہوتی ہے، زندگی بہتر بنتی ہے. اور اس کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑنے سے ذلیل کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے. بہتوں کو عزت اور رفعت اور اونچا مقام دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور کتنے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے نیچا کر دیتا ہے. اس کتاب کا حق ادا کرنے والوں کو عزت ملتی ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے والے، اس کا حق ادا نہ کرنے والوں کو ذلت ملتی ہے. آج ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری. قرآن سے دوری. تو یہ قرآن ہے. سوچیے کتنی بڑی بات ان آیات میں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے آدمی کا. کتنی گہری بات اللہ نے بتائی، کتنی بڑی بات اللہ نے بتائی کہ دیکھو قرآن کی آیات کیسا آسان انداز میں باتوں کو ثابت کیا جاتا ہے. ان کو مجنون بول رہے، ان کی بات سنو اور ان کے اخلاق دیکھو، تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور ہسٹری دیکھو، ان کے لیے تو فیوچر تھا، ہمارے لیے تو پاسٹ ہو گیا نا. ان کے لیے آئندہ دیکھیں گے تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ ذرا آگے دیکھو، جو لوگ پاگل بولتے تھے ان کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا. پاگل آدمی اتنا بڑا ریولوشن لاتا، اتنی بڑی تبدیلی سماج میں لاتا ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی پڑھے لکھے لوگ اس کو ماننے والے بنے ہیں. پاگل آدمی ایسا کرتا نہیں. وہ لوگ پاگل تھے جو ان کو پاگل بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے، آپ کی دعوت نے ثابت کر دیا کہ آپ کو پاگل بولنے والے پاگل تھے. انہوں نے اپنے بارے میں پاگل پن کا ثبوت دیا. کتنے پاگل لوگ ہیں، مان لیتے تو اچھا ہوتا نا، عقل آتی ذرا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. بیوقوف کہیں کہ پاگل تو یہ لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانے، اور جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو حکومتیں دی. جنہوں نے مانا ان کو کیا کیا اللہ نے؟ ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے حکومتوں کو اللہ نے دفن کر دیا. بڑی بڑی حکومتیں روم، ایران اور کہاں کہاں جو ہے حکومتیں ان کی گئی، اور انہوں نے سب کو کھدیڑ دیا. کیسے لوگ بنے؟ کوئی پاگل کی بات سن کے بنتے ایسے لوگ کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے. وہ کیا تھے اور کیا بنے؟ جو آپ کے اطراف لوگ تھے کتنے اعلیٰ لوگ بنے، پورا سماج کتنا اچھا بنا، مدینہ کیسا بنا. یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ اصل غلط راستے پر تھے. تو یہ جو صورت ہے سورہ القلم، اس کو آپ پڑھیں، اور اس طرح سے دوسری صورتیں جتنی بھی ہیں ان کو پڑھیں. تھوڑا سا ٹائم واٹس ایپ تھوڑا کم کرو. ہاں، صبح اٹھے واٹس ایپ، نیند میں سے اٹھتے ہی پہلا کام کیا کر؟ سوچو. کوئی کسی کو انکار کرنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. نیند میں سے اٹھتے ہی ہاتھ جاتا کدھر؟ ہاں، مالک کہاں ہے میرا؟ موبائل فون پہلے دیکھ کس کا میسج آیا. ہاں، ابھی کس کا میسج آیا؟ اللہ کا میسج آ کے 1400 سال ہو گئے، اب تک چیک نہیں کیا.
لیکن رات بھر میں کسی کا میسج آیا ہوگا چیک کرنا ہے، کتنی فکر ہے ہاں، جبکہ اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا میسج 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن اس کے چیک کرنے کی کتنی فکر ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور قرآن کریم سے جڑنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کی دعوت دینے کی، اس کے خلاف جو لوگوں کی باتیں ہیں ان سے قرآن کی دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.